آپ سوچیں کہ جس کا بیچارے کا اپنا خرچہ گھر کا نہیں چلتا، اس کو اوور بل کر کے اس کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ کیمپین کسی صورت نہیں رکے گی انٹل انلیس یہ اوور بلنگ بند نہ ہو۔ بہت قسم کا پریشر ڈی جی ایف آئی اے پہ آ رہا ہے، لیکن میری پوری سپورٹ ان کی ہوگی، اور اسی لیے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی، انہوں نے بھی کہا کہ میں پوری سپورٹ کروں گا، جو مرضی ہو جائے۔ یہ اوور بلنگ ہم پورے پاکستان میں، یہ اس ٹائم لاہور نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ باقی سرکلز کام شروع کر رہے ہیں۔ اور آپ امیجن کریں کہ اگر آپ کا بل لیٹ سے 20,000 آ رہا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پے 40,000 کر رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے اور یہ پراپر پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس کو روکنا ہمارا فرض ہے۔ اس کے بعد آپ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد سائبر سائٹ پہ ایف آئی اے میں بہت زیادہ ری ویمپنگ دیکھیں گے، اور میسو اسکیل میں کام ہوگا۔ اس کے اوپر بھی آج ڈی جی صاحب سے بات ہوئی ہے، اور یہ بھی اس کے اوپر کام شروع کرنے لگیں۔ ای گیٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا، لاہور امیگریشن کا آپ کو میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد ہمارے خیر اوور آل پاکستان کی باقی چیزوں کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی ہے۔ ہمارے کچھ لاز وغیرہ امینڈ ہونے والے ہیں، اس کے اوپر ان کی بھرتی رکی ہوئی تھی، وہ میں نے کہا ہے ہم فوری طور پہ پروسیس کریں گے، جو ان کی ویکینسیز خالی ہیں وہ فوری طور پہ بھریں گے ہم۔ اور تھیفٹ کے اوپر، پاور تھیفٹ کے اوپر اس ٹائم کافی میسو اسکیل میں کام ہو رہا ہے، لیکن اس پہ میرے خیال میں ابھی ہمیں بہت زیادہ کام کرنا ہے۔ پاور منسٹری کے ساتھ مل کے ہم بلوچستان اور کے پی کے میں خاص طور پہ جہاں پہ پاور تھیفٹ اس ٹائم زیادہ ہے، وہاں پہ آلریڈی ان کو آج ٹاسکنگ کر دی ہے، اس پہ بھی مجھے امید ہے 1 مہینے میں کافی اچھے رزلٹ آئیں گے۔ تو یہ بیسک چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ابھی جو ایک انسیڈنٹ ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں 8 پنجابی ان کو قتل کر دیا گیا، ان کے بھی جو 7 لوگ تھے جو ان کو ایجنٹ تھے جو لے کے جا رہے تھے، وہ خود بھی اس میں مارے گئے تھے۔ اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن جو ہے وہ آلریڈی انہوں نے کی ہے۔ ان کو زیارات کے ویزے پہ لے کے جا رہے تھے، اور آگے ان کو پلان تھا آگے لے جانے کا۔ تو اس کے اوپر ہیومن ٹریفکنگ کے اوپر بھی بہت سارا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمیں بہت سارا کام ابھی کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے آنے والے دنوں میں آپ اس میں بھی بڑے اچھے رزلٹ دیکھیں گے انشاءاللہ سر یہ تعالیٰ۔ بتائیے گا کہ 2-3 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو سائبر ونگ ہے وہ علاج ہے، پولیٹیکل انفلوئنس ہے، کچھ تو کم کیا انہوں نے، اب آئندہ آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے پولیٹیکل انفلوئنس کو کم کرنے کی؟ پہلی بات یہ کہ پروموشنز آلریڈی جس ایف آئی اے آفیسر کی ڈیو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میرے خیال میں نوٹیفیکیشن رہ گیا ہے، وہ ہو جائیں گی۔ پولیٹیکل پریشر ایف آئی اے میں انشاءاللہ تعالیٰ اب کوئی نہیں آنے والا، میں پہلے کی بات نہیں کر سکتا، لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آنے والا۔ تیسرا سوال آپ کا تھا سائبر پراپر، آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل میں ہم جائیں گے، لیکن سائبر ہم پورا ریویمپ کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا انشاءاللہ آپ کو رزلٹ ابھی تو نہیں بٹ کچھ آنے والے وقت میں ملے گا۔ کل ایک لاہور میں واقعہ ہوا تھا کہ سربجیت سنگھ کو 2013 میں قتل کیا گیا تھا لاہور سینٹرل جیل میں، ایک قیدی تھا عامر تانبا۔ تو کل عامر تانبا کو لاہور میں استعمال میں اس کے گھر میں فائرنگ کر کے پرسرار طور پر جو ہے زخمی کیا گیا، اور پھر اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ انڈیا نے یہ واقعہ کرایا، کیا اس کے کوئی شواہد ملے ہیں؟ اس سے پہلے بھی جو 2-4 واقعات ہوئے ہیں اس میں انڈین ڈائریکٹلی انوالو تھا، پاکستان کے اندر کلنگز میں۔ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک ان کا شک وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، بالکل شک وہی ہے، اور تقریباً ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ انہی کے اوپر سارا ایویڈنس جا رہا ہے، لیکن جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہ ہو جائے کہنا بہتر نہیں ہے، لیکن تقریباً اسی طرح کا پیٹرن ہے۔ سر یہ فرمائیے گا 83 کروڑ آپ نے بتایا یونٹ پکڑے گئے جو بجلی چوری میں ملوث تھے، کچھ آفیسرز بھی ہوں گے، سیاسی جو انفلوئنس بھی ہوگا، کیا ان کی کوئی معلومات سامنے آئی، کیا ان پر بھی ہاتھ ڈالا جائے گا؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی فرما دیجئے کہ ماضی میں ایف آئی اے کے بے شمار کیسز ہیں جو حکمرانوں پہ بنتے، سیاسی یہی لوگ بناتے ایف آئی اے ادارہ، اور پھر یہی جا کے اپنے تفتیشی جن کی ناقص پرفارمنس تھی وہ کیس بھی ڈرا کر لیتے۔ آپ کس حد تک اس کو بہتر بنانے پر کام کریں گے کہ آئندہ جو کیس بنے وہ اس حد تک سٹرونگ ہو اور واپس نہ لیا جا سکے؟ دیکھیں اوور بلنگ ایک ایسی چیز ہے جو انفارچونیٹلی گورنمنٹ سائڈ سے ہی ہو رہی ہے، جتنی بھی یہ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں یہ انوالو ہیں بیچ میں، اور اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی تھیفٹ اتنی زیادہ ہے کہ وہ اس کو پورا کرنے کے لیے اوور بلنگ کر رہے ہیں۔
तो उस पे तो अभी 2 एक्सीन अरेस्ट हुए हैं, हमें किसी लेवल पे भी जाना पड़ा हम जाएंगे और किसी सूरत इसमें माफ़ी नहीं होएगी। दूसरी चीज़ आपने कही कि जो केसेस बना रहे हैं, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक्सीन एक अरेस्ट हुए जो ये सारा प्रोसेस में ख़ुद मान रहे हैं कि हमने किया है, सारा कुछ हुआ है, वो भी छूट गए या जिस तरह भी हुआ। एनीवेज उसका आप रिज़ल्ट अगले 2-4 दिन में देखेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं, पीछे हटने वाले नहीं। दो क्वेश्चन आपके दो डिपार्टमेंट के वाले से, एक एफआईए के वाले से और एक पासपोर्ट के वाले से। आपने कहा लाहौर एयरपोर्ट पर काउंटर्स में इजाफा किया जा रहा है, उसमें ऑलरेडी 17 काउंटर्स एयरपोर्ट में लगे हुए हैं जिनमें सिर्फ 10 ऑपरेशनल हैं, और सिविल एविएशन का कहना है कि मुतअद्दिद बार एफआईए को कहा गया अपना वहाँ पे हमला दी, लेकिन यहाँ से नहीं दिया जाता हमला को। देखिए मैं डिपार्चर की बात कर रहा हूँ। डिपार्चर में मैंने दर्जनों दफ़ा गुजरा हूँ, 17 मुझे तो आज तक नहीं नज़र आए कि नहीं ऐसा नहीं है। जो मेन काउंटर हैं वो आई थिंक 10-12 हैं के करीब हैं, और वहाँ ज़्यादा चाहिए। हम क्यों नहीं लगाएंगे? हम ऑलरेडी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस टाइम सिविल एविएशन से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस दिया उस पर। इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आएंगे उसके बाद।